مالک و مولا ہم اس لائق نہیں ہے کہ ہمارے ہاتھ بھی اس لائق نہیں ہے کہ تیری بارگاہ میں اٹھ کر تجھ سے کچھ مانگے. یہ سیاہ ہاتھ، یہ کالے کرتوت کرنے والے ہاتھ، یہ گناہوں میں سنے ہوئے ہاتھ، یہ گناہوں میں ڈوبے ہوئے تیری پاکہ جلال میں اٹھنے کے لائق نہیں ہے. مگر سہارا ہے مصطفیٰ جان رحمت کا، سہارا ہے ان کی رحمت للعالمین کا، سہارا ہے ان کی امت. یہ تنہا اسلام کے دامن میں رمضان ہے جس میں سحری کے بعد مغرب تک حلال چیزوں کو کھانا منع ہے. حلال چیزیں نہیں پی سکتے. صبح ناشتہ منع ہے، دوپہر کا کھانا منع ہے، عصرانہ منع ہے. اب جب مسلمان اس پر عمل کرنے لگیں گے تو دنیا دیکھے گی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قوم بنایا ہے، ہمیں حرام تو حرام، یہ حلال چیزیں بھی چھوڑ دیتے ہیں روزے کی حالت. کیا بات، کیا بات. گناہ سے بچنے کے لیے نکاح کی تلقین ہے، مگر روزے دار کو کہہ دیا گیا دن بھر بچ کے رہنا. پانی پینے کی کھلی اجازت ہے، مگر روزے دار سے کہا گیا ہے دن بھر بچ کے رہنا. میرے نبی نے ایک ایسی قوم بنائی ہے کہ وہ حلال چیزوں کو بھی چھوڑ دیتی ہے. پھر وہی قوم اگر حرام میں دکھائی پڑے تو بڑے تعجب کی بات ہے. اللہ اکبر. ساری عظمتیں آپ نے سنی قرآن کی. ایک بات پر توجہ دلاؤں گا، وجہ. جو عظیم ہوتا ہے اس کی عظمت کی جو وجہ ہوتی ہے وہ وجہ بھی عظیم ہوتی ہے. بے شک. بیمار ہوا، دوا دیا میں نے، دوا کی وجہ سے اللہ نے اسے شفا دے دیا، تو دوا کی بڑی اہمیت ہے. بھوک کو مٹانے والی غذا ہے تو غذا کھانے سے ہماری بھوک مٹ گئی، تو اس وجہ کی بڑی اہمیت ہے. شب قدر کی اہمیت کی وجہ ہے کہ قرآن نازل ہوا. مگر قرآن کے نازل ہونے کی وجہ کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات. یہ شب قدر نہ ہوتی، اگر قرآن نہ ہوتا تو میرے بھائی یہ قرآن بھی آپ کو نہ ملتا اگر رسول نہ ہوتے. بے شک. اس سے اندازہ لگا لیجئے کہ جب شب قدر قرآن کا تحفہ ہے تو قرآن میرے نبی کی عطا ہے. اب اس میں کرنا کیا ہے؟ موقع ہے، لاک ڈاؤن ہے، خلوت نشیں ہو، اپنی ہی فیملی میں ہو. کئی فیملی تو ہم دو اور ہمارے دو کے ہوں گے، لیکن جو اس سے زیادہ ہیں اس میں پڑوسی تو نہیں ہے. کیا کرنا؟ وقت باقی ہے، رات باقی ہے، احتساب کا موقع ہے، اپنے کیے کرتوتوں کو یاد کرنے کا موقع ہے. اگر ماں باپ کا دل دکھایا ہے، بیوی بچوں کے حق کی ادائیگی میں کوتاہی کی ہے، بچوں کی تربیت غیر اسلامی کر ڈالی، پڑوسیوں کو حق نہیں دیا، خود کھاتے رہے پڑوسی بھوکے رہے، دوست احباب میں فضول گفتگو میں گھٹیا گفتگو کرتے رہے، لین دین میں چوری کرتے رہے، نہ حقوق اللہ کی پرواہ رہی نہ حقوق العباد کی. خدمت خلق، جن سیوا کی بھاونا کبھی جاگی نہیں. یہ سوچ سوچ کر کے آج کی رات
اپنے خدا کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کے اقرار، اپنی خطاؤں کو مانتے ہوئے، پچھتاتے ہوئے، ندامت کے آنسو بہاتے ہوئے اپنے رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر اس وقت اپنی سیرت کو، اپنے کردار کو پاک کرنے کا یہ ایک موقع ہے۔ بے شک ہم تو مائل بکرم ہیں، کہ کوئی سائل ہی نہیں۔ کوئی طالب نہیں، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ کوئی طلب والا نہیں ہے۔ اور اللہ یاد رکھیے، آپ کو اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑانا ہے جو دلوں کا حال جانتا ہے۔ کوئی دکھاوا، کوئی مصنوعی دعائیں، نہ، بس آپ ہیں، آپ کا رب ہے، بے شک گناہوں کی گٹھری آپ کے سر پر ہے، اللہ وہ اتارنے کا موقع ہے اور اپنے رب کو راضی کرنے کا یہ بہترین سنہری اللہ توفیق عطا فرمائے۔ وقت ہے۔ آئیے اپنے تمام گناہوں کے احساسات کے ساتھ اپنے رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر پورے یقین کے ساتھ کہ پہلے ہم طلب کرتے تھے اور اللہ کی بارگاہ میں دعائیں پیش ہوتی تھیں، مگر آج کی رات ایسی رات ہے کہ رب خود مائل بکرم ہے، مگر سائل ہی نہیں، جلوہ طور تو موجود ہے، موسیٰ ہی نہیں۔ کیا بات ہے۔ اس جذبے سے کہ آج کی رات جب اللہ مائل بکرم ہے، آج کی رات جب اللہ سوالی کا سوال سننا چاہتا ہے، آج کی رات جب گنہگاروں کو معاف کرنا چاہتا ہے، جب مشیت الہی یہ ہے کہ بندے آ مجھ سے مانگ دیکھ، تیری دعا میں اتنی طاقت نہیں ہے جتنی میری بخشش میں ہے۔ حق ہے۔ تو آئیے ہم سب مل کر عالم اسلام کے لیے، پوری دنیا کی انسانیت کے لیے، امت رسول کے لیے، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اپنے پریوار کے لیے اور خود اپنی مغفرت کے لیے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائیں۔ مالک و مولا فضل فرما، آمین مالک و مولا کرم فرما۔ آمین۔ یہ تیرا کرم ہے کہ تو نے ہمیں اسلام عطا کیا، آمین یہ تیری مہربانی ہے، بہترین رسول دیا، حق۔ آمین یہ تیری بے پناہ مہربانی ہے کہ تو نے ہمیں فاروق اعظم دیا، غوث اعظم دیا، امام اعظم دیا، اور جو جماعت دیا وہ سواد اعظم دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اے اللہ، بن مانگے جب تو نے اتنا کرم کیا ہے تو آج شب قدر کی رات میں یہ تیرا بندہ بھیک مانگنے کے لیے تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے، اس وشواس پر، پورے یقین پر کہ آج میں اپنے جتنے گناہوں کو ذہن میں رکھ کر کے تیری بارگاہ میں معافی مانگوں گا تو سارے گناہوں کو بخش دے گا۔ آمین اے اللہ مولا، ہم میں جو بیمار ہیں، لاک ڈاؤن میں پریشان ہیں، انہیں شفا عطا فرما، آمین اور انہی کی وفاداری میں موت آمین ہو۔ آمین 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 اللہ۔ اے اللہ ہمارے عقیدے کو اتنا مضبوط بنا دے کہ حالات چاہے جیسے ہوں مگر ہم عقیدے اور اپنے دینی عقائد سے سمجھوتا کسی سے نہ کرے۔ مالک، امام علی مقام حسین نے سمجھوتا نہیں کیا، امام احمد ابن حنبل نے سمجھوتا نہیں کیا، مجدد الفسانی نے سمجھوتا نہیں کیا، فضل حق خیر آبادی نے سمجھوتا نہیں کیا، امام احمد رضا نے سمجھوتا نہیں کیا، صدر الشریعہ نے سمجھوتا نہیں کیا،
سلسلے عالیہ اشرفیہ نے کسی بھی باطل کے ساتھ سمجھوتا نہیں کیا. حالات اور ہوتے ہیں مالک، وہ تو ہم صبر و شکر سے لے لیں گے، مگر ہمارے عقیدے پر کوئی حملہ ہو تو ہم کو اپنے رسول کا سپاہی بنا کر آگے بڑھا. مالک و مولا ہم اس لائق نہیں ہے، یہ ہمارے ہاتھ بھی اس لائق نہیں ہے کہ تیری بارگاہ میں اٹھ کر تجھ سے کچھ مانگے. یہ سیاہ ہاتھ، یہ کالے کرتوت کرنے والے ہاتھ، یہ گناہوں میں سنے ہوئے ہاتھ، یہ گناہوں میں ڈوبے ہوئے تیری پاکہ جلال میں اٹھنے کے لائق نہیں ہے، مگر سہارا ہے مصطفیٰ جان رحمت کا، سہارا ہے ان کی رحمت للعالمین کا، سہارا ہے ان کی امت نوازی کا. مالک و مولا تو اپنے رسول کے حسن و جمال کے صدقے میں، فضل و کمال کے صدقے میں، مالک و مولا اس چہرے میں نور کے صدقے میں ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، ہماری توبہ کو قبول فرما. تجھے فضل کرتے نہیں لگتی بار، نہ مایوس ہو تجھ سے امیدوار. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وآلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.